اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین۔ بہت ساری نعمتیں پروردگار عالم کی طرف سے عنایت ہوئی ہیں۔ بعض ایسی نعمتیں ہیں اس کی قدر اہمیت بہت زیادہ ہے، لیکن ہم جو ہیں لاشعوری میں اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں کرتا، بلکہ اس نعمت میں بہت زیادہ ہم اسراف بھی کرتے ہیں اور گناہ گار بھی ہو جاتا ہے، اور اس نتیجے میں وہ نعمتیں ہم سے چھینی جاتی ہیں واقعی۔ جیسے پانی کی جو نعمت ہے، پانی کی فراوانی ہے، مسجد ہدی چھو بھی کھاں اہمیت چی کھاں مت آرام سب سے بڑی نعمت جو ہے پانی ہے۔ پانی وضو کرتے وقت آپ دیکھیں ٹونٹی کو اسی طرح چھوڑا ہوا ہے، پانی بہہ رہا ہے، یہاں لاکھوں سے کانچے خود بھی ہم صاحبے سے چھام سے دہنسوں سے ٹونٹی بنتا ہے۔ ہم عبادت انجام دے رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ ہم گناہگار بھی ہو رہے ہیں، اسراف کے زمرے میں آ جاتا ہے، لیکن ہم لوگ اس چیز کا احساس نہیں کرتے۔ اس نتیجے میں یہ نعمت پروردگار کم ہو رہی ہے۔ سردیوں میں برفباری نہیں ہوتی، وقت پر بارش نہیں ہوتی، اور ہمیں احساس بھی نہیں ہے۔ یہ سب جو ہے ناشکری کی وجہ سے ہے۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف مت کرو۔ حد سے تجاوز کرنا اسراف میں شمار ہوتا ہے۔ بہت ساری ایسے احادیث موجود ہے، قرآن کی آیت موجود ہے۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، سورہ واقعہ کے اندر بہت سارے مومنین پڑھتے ہوں گے، یہ سوتے وقت جو ہے سورہ واقعہ کا پڑھنا جس کی تاکید کی گئی ہے، مخصوصاً جو اقتصادی مشکلات ہوں، بے روزگاری ہوں، تو اس صورت میں سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت احادیث میں موجود ہے۔ سورہ واقعہ کے اندر افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تو نہیں دیکھتے جس پانی کو تو پیتا ہے، اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، جو بارش بادل سے نیچے اترتی ہیں وہ ہم نازل کرتے ہیں، برساتے ہیں، یا تم لوگ برساتے ہو؟ جنجوڑ رہا ہے۔ گھران لے چھوڑ چھوڑ گھران سے یہ چھو نازل بیا چھوڑ سے انتم انزلتموہ من المزن، بادلوں سے یہ بارش تم لوگ نازل کرتے ہو، ام نحن المنزلون، یا ہم جو ہے برساتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں لو نشاء لجعلناہ اجاجا، اگر ہماری منشا میں یہ ہو کہ اس پانی کو کڑوا اور زہر کر دے، خدا فرماتے ہیں اگر ناشکری کرے، اس کی قدر کو نہ جانے، اس پانی کی اہمیت کو نہ سمجھے، تو لجعلناہ اجاجا، ہم چاہیں تو اس کو کڑوا اور زہر بنا دیں۔ پھر فرماتے ہیں فلولا تشکرون، شکریہ ادا کیوں نہیں کرتے؟ ایسے پانی چھوڑا جا رہے ہیں ہم لوگ جو ہیں، اس نتیجے میں بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جن کے لیے پینے کے لیے پانی نہیں، جیسے یہ میرگل ہے، آستانہ سائڈ، بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جہاں پر لوگوں کے لیے پانی کی پریشر کی وجہ، کمی کی وجہ سے پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ آپ رات دن جو ہے اپنے گھر کے اندر پانی کے جو ٹونٹی ہیں اس کو کھلا چھوڑا ہوا ہے، مشکل ہے، اسراف ہے، گناہگار ہے، یقیناً ہے۔ ماندی چیز کو لا توجہ بے ضرورت ہے، مدالا چھوئی کمی
یقیناً کوئی ون آبادی سے تھن کے حساب تھا اشن فان احتیاط بھی آئی ضرورت حدیث ما متویت ما حدیث چیزی کی خدمت اللہ بیان بد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ الوضوء بمدن والغسل بصاع، وضو ایک مد پانی سے ہو، غسل جو ہے ایک صاع پانی سے ہو۔ مد 3 پاؤ کو کہا جاتا ہے، صاع جو ہے 3 کیلو کو کہتے ہیں، غسل جو ہے 3 کیلو 3 لیٹر سے ہو جائے۔ لا حول ولا قوت، ہمارے تو یہاں 3 بالٹی بھی ناکافی ہے بعض لوگوں کے لیے۔ 3 بالٹی مالا چھوپا میں جو چلی کھا دے حساب کو نجاست کی مالا نگاہ کی نجیس چیزیں نے پیغمبر کے ساتھ صاحب جی غسل بس۔ البتہ یہ مقصد یہ ہے کہ مالا چھوپ کے حساب زیادہ اسراف نہ ہو، اسراف گناہ ہی نہیں گئی۔ پھر اس کے بعد جو جملہ ہے پیغمبر اکرم کی وہ بہت سخت ہے، وَسَيَأْتِي أَقْوَامٌ بَعْدِي، میرے بعد ایک قوم آئے گی، یستقلون ذالک، ان کے لیے یہ پانی کی مقدار جو ہے کم ہو جائے گی، فولا کم سے چھوی مقدار کو، فَأُولَئِكَ عَلَىٰ خِلَافِ سُنَّتِي، یہ جو 3 بالٹی غسل کے لیے بہت سارے پانی وضو کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ میرے سنت کے خلاف چلنے والے لوگ ہیں، میری سنت کے خلاف چلنے والے لوگ۔ تو لاشعوری بے حسی میں ہم جو ہے عبادت کرتے کرتے سنت رسول کے خلاف نہ چلتے۔ توجہ دیا جیسے قوبت واٹر اینڈ پاور والوں میں فی کمی وجہ سے لیتی شرد ایرام منبر کو یقیناً اہمیت بھی چیز ہے، مرام اللہ توجہ بھی ضرورت ہے، اتنا ہم چھوٹوں لسا مدام اسے تنبیح بھی آدھو سے چھوی باری میں لیکن ہر چیز جو ہے اسی پانی کے اوپر زندہ ہے، تمام موجودات تمام زیرو، تو لہذا یہ چیزات کو اللہ توجہ بجو وانا انشاءاللہ متی عبادات نطاعات کو انسان خدا رن میں عبادات نطاعات کو انتے انہی اسراف ہونا چکی کی شجدے وانا دیچھی اہمیت کو مدامہ مجھے نگوار بس۔ مسئلے ہم نے پہلے بھی بتا چکے ہیں، اگرچہ اس مسئلے کا نماز کے یعنی باطل ہونے اور نہ ہونے کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر بھی ہمیں جو ہے نماز کے اندر کون سی چیز مستحب ہے کون سی چیز واجب ہے یہ سمجھ کے انجام دینا چاہیے۔ تو واجب ان دو مستحب ان زیرے مزین سوزلا یہ عنوان کو بھی تھا یہ دکھنا کو بیار گوش۔ ایک مومن پوچھ رہا تھا یہ کذالک اللہ کب پڑھنا ہے، مسئلہ کذالک اللہ آجو تو دوسری رکعت میں قنوت سے پہلے کذالک اللہ پڑھتے ہیں، یہ کب پڑھنا ہے؟ اگرچہ مستحب ہے مزہ نہ سدھا کو باتیں وہاں میں چاہ مسئلہ میں اما کب پڑھنا ہے؟ یہ جہاں کہیں آپ سورہ توحید کی قرآت کرتے ہیں تلاوت کرتے ہیں قل هو اللہ احد دونوں ینبو کذالک اللہ ذہن، یہ دوسری رکعت کے ساتھ مربوط نہیں ہے نہ قنوت کے ساتھ مربوط ہے، اس کذالک اللہ کا یہ کذالک اللہ کا ربط جو ہے قل هو اللہ کے ساتھ ہے۔ فرض کر لیا آپ دوسرے رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ انا اعطیناک الکوثر کی تلاوت کی دوسری رکعت میں، اس کے بعد آپ نے قنوت کے لیے ہاتھ کو اٹھانا ہے، وہاں پہ آپ نے کذالک اللہ نہیں پڑھنا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اللہ اکبر ربنا آتنا، کذالک اللہ نہیں ہے وہاں پہ۔ جب دوسری رکعت میں حمد کے بعد قل هو اللہ احد اللہ الصمد، جب یہ سورہ توحید پڑھیں گے تو یہ کذالک اللہ اس کے لیے تائید ہے۔ سورہ توحید کے اندر خدا کی جو اوصاف میں نے بیان کی ہے، خدا صمد ہے، خدا واحد ہے، خدا لم یلد ولم یولد ہے، نہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، خدا کا کوئی ہم کفو ہمسر نہیں ہے، کذالک اللہ میرا خدا ہے بھی ایسا ہے۔ یہ ہیں تو سمجھ کے ذرا خدا رہا
دو بخشی چوزی قنود جو پدول لکذالک اللہ لکذالک اللہ نے قنودی واسطے وامت کی پسند کی یہ سورہ توحید میں جیسے مربوط ہے پھر کذالک اللہ ربی کذالک اللہ ربنا جو بھی کہیں میرا ہمارا پروردگار کذالک اللہ ربی میرا پروردگار تو ایسا ہی ہے جو ہم نے سورہ توحید میں جو توصیف اور صفت ہم نے بیان کی ہے تو یہ رکعت ثانی دوسری رکعت کا نام ہے سورہ توحید جیسا کذالک اللہ ربی انہیں جو سورہ توحید مطلب یہاں سورہ کی تلاوت کرتے دے کذالک اللہ چمکی انہیں جو وانا دو بہر پوچھا گیا جو اس کی خدمت بیان سوں بہر ٹیم کو بھی کمی یت پناہ ہے اختصار جناب انہی طرفنا انتہائی گزارش چیز احمد چیسا اور دعائی اعتماد سے مسجد حیدریہ سٹرلائٹ ٹون کے جو روح رواں سمجھیں آخون موسیٰ ستپارہ جو ایک نصف صدی سے اس مسجد میں خدمت کر رہے تھے بہت زحمتیں اٹھائی ہیں اور معزز رہے ہیں اور مجالس حسین کا رونق یقیناً ذاکر اہل بیت تھے ان کا آج صبح انتقال ہو گیا اس کا جنازہ ابھی یہاں پہ موجود ہے نماز جمعہ کے بعد نماز جمعہ یعنی جنازہ بھی یہاں پہ ہوگی تو لہٰذا ادان شرکت کی التماس ہے جدی چوخمین و خدمت ہے جو چھو سے بری دینی بھری بہت خدمت ہے مران کو مرجت اور اس کی تو لہٰذا ادان درخواست جمعی با اللہ یہ نماز جنازی شرکت پہ سرے اور دعا اور مل دعا سے اس کا لسے پروردگارہ بحق ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام التماس دعا ذل المؤمن والمؤمنات کی شفیع و کن روا بسیا اللہ پروردگارہ حاجت من کن حاجت کن روا بسیا اللہ پریشان حالت کن کن پریشانی دور بسیا اللہ دامن سے مریض مریضے نمخصوصاً التماس دعا ذل مریض کن بحق بیمار کربلا شفا کاملہ عاجلہ شجر بسیا اللہ جمہوری اسلامی ایران ہر محاذ کا فتح و نصرت شجر سے یا اللہ دشمنان اسلام امریکہ اسرائیل میں جیسے کوئی ہمکار کو صفحہ ہستی شدہ نیست و نابود ہو چکی یا اللہ رہبر شہید نبی سے تمام شہدائے اسلام شہدائے کربلا میں جیسے محشور ہو چکی یا اللہ پروردگار ہماری دل کی تمام اموات گانا مخصوصاً اخوان موسیٰ نبی سے انہیں مطنگا مکھیان صاحب چیخ عالیہ محمد ایٹریسی سرپرست جناب شیخ غلام حسین مقدس دنیا ہے نرگل مشن سے گلسوں پروردگارہ دی تمام اموات گاما پہنے یا حقوں نرگل کی دین مؤمن کن مؤمنات کن لہ پروردگارہ دی گاما غریق رحمت کو چکے یا اللہ رحمتک یا ارحم الراحمین مدن گامی حاجت روائی مشکلات کن آسانی اتماس دعا ذرکان کن حاجت روائی فری بلن آواز صلوات چکے